کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ کل دوحہ میں وزیر خزانہ، وزیر تجارت و صنعت، قطر چیمبر کے چیئرمین، متعدد وزراء اور سرکاری افسران کی موجودگی میں سن 2024 کے لیے سرکاری خریداری سے متعلق فورم کا افتتاح ہوا۔ قطر میں ہالینڈ کے شہر دی ہیگ میں متعدد ممالک کے سفارت خانوں کے سامنے قرآن پاک کے نسخوں کو پھاڑنے کی شدید مذمت کی ہے اور اسے سنگین اشتعال انگیزی کی کارروائی قرار دیا ہے۔ اور چین کے جنوب مغربی صوبے گوئزو کے شہر پنزہو میں کوئلے کی ایک کان کے اندر آگ لگنے کے نتیجے میں 16 افراد جاں بحق ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے آپ خبریں سنیے۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ گینی بساؤ کے صدر امارو سسوکو امبالو کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے جمہوریہ گینی بساؤ کے صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے جمہوریہ گینی بساؤ کے وزیر اعظم جیرالڈو مارٹنز کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ کل دوحہ میں وزیر خزانہ علی بن احمد الکواری، وزیر تجارت و صنعت شیخ محمد بن حمد بن قاسم عبداللہ آل ثانی، قطر چیمبر کے چیئرمین شیخ خلیفہ بن جاسم بن محمد آل ثانی، متعدد وزراء اور سرکاری افسران کی موجودگی میں سن 2024 کے لیے سرکاری خریداری سے متعلق فورم کا افتتاح ہوا۔ اس فورم کی سرگرمیاں 2 اکتوبر تک جاری رہیں گی، جن کے دوران حکومتی اداروں کے ہر سیکٹر کے پروکیورمنٹ پلان کے اہم ترین معاملات سے متعارف کرایا جائے گا اور حکومتی اداروں کے کاروبار اور ضروریات کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی سے قطر میں قرغز جمہوریہ کے سفیر چنگیز ایشم بیکویوف نے ملاقات کی ہے، جو اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر عنقریب وطن واپس جا رہے ہیں۔ بات چیت کے دوران سیکریٹری جنرل نے دونوں ممالک کے تعلقات کو فروغ دینے کے معاملے میں سفیر محترم کی کوششوں کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کی مستقبل کی ذمہ داریوں میں کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ قطر کی جنرل ریٹائرمنٹ اینڈ سوشل انشورنس اتھارٹی سلطنت عمان کے شہر سلالہ میں جی سی سی ریٹائرمنٹ اور سوشل ایجنسیوں کے لیے ٹیکنیکل کمیٹی کے 56ویں اجلاس میں شرکت کر رہی ہے، جو کل شروع ہو گیا اور یہ 27 ستمبر تک جاری رہے گا۔ اجلاس میں بیمہ کے تحفظ کو بڑھانے کے لیے متحد نظام کا جائزہ لینے اور اسے جدید بنانے، سول ریٹائرمنٹ اور سوشل انشورنس سسٹمز کو اپ ڈیٹ کرنے کے علاوہ دیگر کئی موضوعات پر غور و خوض کیا جائے گا۔ قطر میڈیا کارپوریشن کیو ایم سی کے چیئرمین شیخ حمد بن تامر آل ثانی سے کل قطر میں الجزائر کے سفیر صلاح عطیہ نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان میڈیا کے شعبے میں تعلقات اور انہیں سپورٹ کرنے اور فروغ دینے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ کل قطر نیوز ایجنسی کیو این اے کے ڈائریکٹر جنرل احمد بن سعید الرمیحی سے ملائیشیا کی نیشنل نیوز ایجنسی برنامہ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر روسنان عرفین نے ملاقات کی، جو قطر آئے ہوئے ہیں۔ ملاقات کے دوران کیو این اے اور برنامہ کے درمیان میڈیا کے شعبے میں تعاون کے پہلوؤں پر غور کیا گیا۔ ملاقات کے بعد روسلان عرفین نے قطر نیوز ایجنسی کیو این اے کے ٹریننگ ہالز اور ٹریننگ کے معاملے میں استعمال ہونے والی ڈیوائسز اور ٹیکنالوجیز کا مشاہدہ کیا۔ قطر نے ہالینڈ کے شہر دی ہیگ میں متعدد ممالک کے سفارت خانوں کے سامنے قرآن پاک کے نسخوں کو پھاڑنے کی شدید مذمت کی ہے اور اسے گھناؤنے واقعے کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سنگین اشتعال انگیزی کی کارروائی قرار دیا ہے، جس کا مقصد عوام کو مشتعل کرنا اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا اور بھڑکانا ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں خبردار کیا گیا ہے کہ آزادی اظہار کے بہانے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کی اجازت دینے سے نفرت اور تشدد کو ہوا ملتی ہے اور پرامن بقائے باہمی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔
وزارت خارجہ کے بیان میں عقیدہ، نسل یا مذہب کی بنیاد پر ہر قسم کی نفرت انگیز تقاریر کو مکمل طور پر مسترد کیا گیا ہے اور خبردار کیا گیا ہے کہ دنیا میں اسلام کے خلاف نفرت انگیز مہمات میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں ریاست قطر کی جانب سے رواداری کی اقدار کے لیے مکمل حمایت اور بات چیت اور افہام و تفہیم کے ذریعے بین الاقوامی امن و سلامتی کے اصولوں کو قائم کرنے کی خواہش کی تجدید کی گئی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے سیکریٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے GCC برطانیہ کے درمیان آزاد تجارتی معاہدے سمیت GCC برطانیہ تعلقات کو مضبوط بنانے اور فالو اپ کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے، جو فریقین کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کا ایک لازمی عنصر اور باہمی مفادات کے حصول کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس کی سائیڈ لائنز میں برطانیہ کے خارجہ، دولت مشترکہ اور ڈیولپمنٹ آفس میں مشرق وسطی، شمالی افریقہ، جنوبی ایشیا اور اقوام متحدہ کے معاملات کے وزیر مملکت لارڈ طارق احمد کے ساتھ ملاقات کے دوران کیا۔ ملاقات کے دوران دیگر کئی موضوعات زیر بحث آئے اور علاقائی اور عالمی سلامتی اور استحکام کو مضبوط بنانے سے متعلق معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے سیکریٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے پاکستان کے وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کے ساتھ بھی ملاقات کی، جس کے دوران متعدد علاقائی اور بین الاقوامی مسائل، خاص طور پر آزاد تجارتی مذاکرات سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ سیکریٹری جنرل نے کہا کہ GCC ممالک اور پاکستان کے درمیان مضبوط تاریخی رشتے قائم ہیں، جنہوں نے دونوں فریقوں کے درمیان مشترکہ تعاون کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گٹرس نے یوکرین کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں سیشن کی سائیڈ لائنز میں نیو یارک میں ہونے والی اس ملاقات میں دونوں وزراء نے بحر اسود کے ذریعے اناج کی ترسیل کے معاملے میں بھی غور و خوض کیا۔ یاد رہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں سیشن میں شرکت کے دوران ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اپنی تقریر میں زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان کا ملک یوکرین کی آزادی پر مبنی سفارتکاری اور مذاکرات کے ذریعے جنگ کے خاتمے اور علاقائی سالمیت کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ اردن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی اور ان کے ایرانی ہم منصب حسین امیر عبد النحیان نے مسئلہ فلسطین سمیت دو طرفہ تعاون اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں سیشن کی سائیڈ لائنز میں ہونے والی اس ملاقات میں ایمن صفادی نے خطے میں کشیدگی کو ختم کرنے، ایران کے ساتھ باہمی احترام، اچھی ہمسائیگی اور اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کی بنیاد پر تعلقات استوار کرنے کے اردن کی حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ کل قابض اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے شہر طلکرم کے مشرق میں واقع نور شمس کیمپ پر دھاوا بول دیا، جس کے نتیجے میں 2 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا کی رپورٹ کے مطابق شہید ہونے والوں کی عمریں 21 اور 32 سال تھیں۔ انہیں سر میں گولیاں لگیں اور وہ ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے۔ قابض اسرائیلی فوج نے کیمپ کے اندر مرکزی سڑک اور انفراسٹرکچر کو مسمار کر دیا۔ دریاسنا فلسطین کے صدر کے ترجمان نبیل ابو رودنے نے فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کی پرتشدد کارروائیوں اور تمام فلسطینی علاقوں میں قتل و غارت گری کے تسلسل کی شدید مذمت کی ہے۔ ترجمان نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینی عوام جب تک اپنی ایک آزاد اور خود مختار ریاست حاصل نہیں کر لیتے، جس کا دارالحکومت مشرقی بیت المقدس ہوگا، وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ کوسوو میں پولیس نے سربیا کی سرحد کے قریب ایک گشتی دستے پر کیے گئے مسلح حملے کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار کی ہلاکت اور دوسرے کے زخمی ہونے کی اطلاع دی ہے۔ رپورٹس کے مطابق پولیس کے گشتی دستے پر آتشی اسلحے کے ساتھ حملہ کیا گیا، جس میں دستی بم اور کندھے سے فائر کیے جانے والے میزائل بھی شامل تھے۔ کوسوو کے وزیر اعظم علی بن کورتی نے فیس بک پر ایک پوسٹ میں اس واقعے کو دہشت گردی کی کارروائی قرار دیا ہے۔ چین کے جنوب مغربی صوبے گوئزو کے شہر پانزو میں کوئلے کی ایک کان کے اندر آگ لگنے کے نتیجے میں 16 افراد جاں بحق ہو جانے کی خبر ملی ہے۔
چین کے خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ ابتدائی چھانبین کے مطابق کان میں موجود ایک کنویئر بیلٹ کو اچانک آگ لگ گئی جس نے کان کنوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سرکاری حکام کے مطابق آگ پر قابو پا لیا گیا اور کان کے اندر درجہ حرارت نارمل ہو گیا۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ قطر کی والی بال ٹیم نے پاکستان کی والی بال ٹیم کو 3-0 کے تناسب سے شکست دے کر 19ویں ایشین گیمز ہانگزو کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ قطری ٹیم کھیل کے پہلے اور دوسرے ہاف میں کامیاب رہی لیکن تیسرے ہاف میں 2 پوائنٹ سے شکست کھا گئی۔ میچ چوتھے ہاف تک چلا گیا جسے قطری ٹیم 7 پوائنٹس کے فرق سے جیتنے میں کامیاب رہی۔ اب سیمی فائنل میں قطر کی ٹیم کا مقابلہ آج ایران کی ٹیم کے ساتھ ہوگا۔ لگاتار دوسرے سال آسٹریلیا نے دوحہ کی میزبانی میں فیبا انڈر 16 2023 ایشین چیمپئنز کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ اس ٹورنامنٹ کا آغاز 17 ستمبر کو ہوا تھا جس میں 16 ٹیموں نے حصہ لیا۔ کل الغرافہ انڈور ہال میں ہونے والے فائنل میچ میں آسٹریلیا نے نیوزی لینڈ کو 79-76 سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ اس ٹورنامنٹ میں قطر کی انڈر 16 باسکٹ بال ٹیم اردن کی ٹیم کو 97-75 کے تناسب سے شکست دینے کے بعد 7ویں نمبر پر رہی۔ قطر اولمپک کمیٹی کے صدر شیخ جوان بن حمد آل ثانی نے کل اسپورٹس ویلیج میں قطری ڈیلیگیشن کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا اور ٹورنامنٹ میں شریک قطری کھلاڑیوں کے ساتھ ملاقات کی اور ان پر زور دیا کہ وہ اپنی کوششوں کو مزید دوگنا کریں تاکہ وہ ایشین گیمز میں اعزازات حاصل کر سکیں۔ قطر اولمپک کمیٹی کے صدر کے ساتھ چین میں قطر کے سفیر محمد عبداللہ الرویحی، قطر اولمپک کمیٹی کے سیکنڈ نائب صدر ڈاکٹر ثانی بن عبد الرحمان الکواری، قطر اولمپک کمیٹی کے سیکرٹری جنرل جاسم بن راشد البوعنین اور قطری اسپورٹس فیڈریشنز کے سربراہان اس موقع پر موجود تھے۔ قطر اولمپک کمیٹی کے صدر شیخ جوان بن حمد آل ثانی نے کل 19ویں ایشین گیمز ہانگزو کے موقع پر اولمپک کونسل آف ایشیا OCA کے زیر اہتمام ایشیائی کھیلوں کی 110ویں سالگرہ کی تقریب میں شرکت کی۔ تقریب میں اولمپک کونسل آف ایشیا کے قائم مقام صدر راجا رندھیر سنگھ، قطر اولمپک کمیٹی کے سیکنڈ وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر ثانی بن عبد الرحمان الکواری، اولمپک کمیٹی کے سیکرٹری جنرل اور 2030 ایشین گیمز کے لیے OCA کے نائب صدر جاسم بن راشد البوعنین موجود تھے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ گینی بساؤ کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ کل دوحہ میں وزیر خزانہ، وزیر تجارت و صنعت، قطر چیمبر کے چیئرمین، متعدد وزراء اور سرکاری افسران کی موجودگی میں سن 2024 کے لیے سرکاری خریداری سے متعلق فورم کا افتتاح ہوا۔ قطر نے ہالینڈ کے شہر دی ہیگ میں متعدد ممالک کے سفارت خانوں کے سامنے قرآن پاک کے نسخوں کو پھاڑنے کی شدید مذمت کی ہے اور اسے سنگین اشتعال انگیزی کی کارروائی قرار دیا ہے۔ اور چین کے جنوب مغربی صوبے گوئزو کے شہر ہانزو میں کوئلے کی ایک کان کے اندر آگ لگنے کے نتیجے میں 16 افراد جاں بحق ہو جانے کی خبر ملی ہے۔